الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ اللہ جل شانہ کے فضل کرم سے افتتاح اور ابتدا بخاری تو ہو گئی ہے اتنے سے کہ طالب علم نے بھی پڑھا اور ہم نے بھی پڑھا، تو مجموعی طور افتتاح اور ابتدا بخاری شریف کی تو ہو گئی۔ مقصد ہمارا یہاں آنے کا، یہاں بیٹھنے کا، اجتماع کرنے کا، افتتاح کرنے کا، دین کو بلند بالا کرنا ہے، دین کو ہوا دینا ہے، دین کی اشاعت کرنا ہے، دین کو پھیلانا ہے۔ ہم دین کو پھیلانے کے لیے، اشاعت کرنے کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا بصورت افتتاح بخاری کہ ہم جیسے بھی ہو اللہ کے توفیل سے، اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے ہم دین کو آگے پھیلانا شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس ابتدا کو قبول فرما، جیسے اکابر کے ابتدا کو آپ نے قبول فرمایا۔ سب سے پہلے ہمیں قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، سب سے پہلے ہمیں قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ جب کام کی بنا، کام کی ابتدا کام کر رہے ہیں، ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کا اہتمام بہت سی دعائیں ہیں، اس کے مناسبت سے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ طالب علم ہو، اساتذہ ہوں، سب کو جو اس مرحلے میں، اس مجمع میں، اس معامل میں شریک ہیں، اس ابتدائی معاملے میں، لہذا ان سب کو دعا کرنا چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام نے بنایا کعبہ کے واقعہ تھا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ باپ بیٹے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خانہ کعبہ کے بنانے کا۔ خانہ کعبہ یہ عبادت کی مرکز ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا رہائشی گھر نہیں، عظمت والا گھر ہے۔ عظمت کی بنیاد پر اللہ کی طرف یہ لفظ منسوب کیا گیا اور اضافت کیا گیا ہے بیت اللہ۔ یہ جو انسان کے بیت کی طرح نہیں ہے، یہ انسان کے بیت تو وہ ہوتا ہے جس میں انسان رہائشی اختیار کرتا ہے، رہتا ہے، سہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مکان، کسی حیز میں وہ محیط نہیں ہے۔ وَأَحَاطَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر شے کو علم، حکمت، قوت، طاقت کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو کوئی مکان، حیز احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ اللہ کا گھر جو کہہ دیا، اس کا عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے ظاہری طور پر نظر اللہ جل شانہ نظر نہیں آتا، یہ ایک باطنی اور اعتقادی ایمان ہے اللہ کے وجود کا۔ اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کو انکار کیا اور دہریہ بن گیا۔ اللہ نے جن کو توفیق عطا فرمائی وہ صراط مستقیم پر، انبیاء کرام کے راستے پر، انعام یافتہ لوگوں بندوں کے راستے پر رہ کر اللہ کے قائل بنے، اللہ کے معتقد بنے۔ ایسے جب
یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے نے حکم دیا اپنے گھر بنانے کا۔ لہذا جو عظمت اللہ تعالیٰ کی ہے وہی عظمت قریب قریب اللہ کے گھر کی ہے۔ اللہ کے گھر کی عظمت در حقیقت اللہ کی عظمت ہے۔ یہ عظمت کی بنیاد پر کہا گیا یہ اللہ کا گھر ہے۔ دنیا میں اللہ نے اپنے عزت کو بڑھانے، اپنے عزت کو پھیلانے کے لیے ایک گھر کی صورت میں رکھا اور سب کو حکم دیا اس میں آؤ، مجموعی طور پر عظمت کا اظہار کرو، اللہ کے وجود کا اظہار کرو، اللہ کے دین کے شعار کا اظہار کرو، جس سے دین پھیلتا ہے، جس سے اللہ کی آواز آگے جاتی ہے، اللہ کے بارے میں باتیں ہوتی ہے، اس کو اشاعت کرو۔ تو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ معاون رہے جب تک کہ یہ گھر کی بنیاد وہ رکھ رہے اور بنیاد اٹھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یہی دعا وہ زبان سے کرتے رہے، ربنا تقبل منا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب یہ اٹھاتے رہے ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کے تعمیرات کا کام کرتے رہے تو زبان میں کیا وظیفہ تھا؟ ربنا تقبل منا کا وظیفہ تھا۔ تو اسی طرح القصہ مختصر آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرما دیا، ہمیں خوش قسمت بنایا، اسی نہج پر اللہ کے عظمت کا اظہار کرنے کے لیے افتتاح بخاری کی صورت میں، افتتاح بخاری ہو یا تعمیر کعبہ ہو، ان کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا اور آواز کو آگے پہنچانا، اللہ کے دین کو پھیلانا مقصد۔ تو یہ ادارہ جو قائم کیے ہیں اکابر نے، ہزاروں رحمتیں ان پر نازل ہو، ان کا مقصد یہ تھا جب تک کہ بنو انسان دنیا میں رہے، اللہ کے اس گھر میں آ کر مدارس کی صورت میں اللہ کے مختلف دین کی کتابوں کے افتتاح کر کے اللہ کے دین کی اشاعت اور اظہار کرے۔ تو آج اسی کڑی کا ایک دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو عطا فرما دیا۔ اس اعتبار سے ہم کتنے خوش قسمت ہیں۔ وہ کام جو اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا، وہی کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں اور ہمیں بھی کرنے کا وہ حکم دیا۔ تو ہمیں بھی انبیاء کرام کے اقتداء میں وہی دعا ابتدا کی صورت میں کرتے رہنا چاہیے جو دعا انہوں نے کی۔ تو گویا کہ ایک انبیاء کرام، صحابہ کرام، محدثین، آپ اور ہم جو دین میں شامل داخل اس کام کو کر رہے ہیں، گویا کہ مجموعہ طور پر یوں سمجھو ایک گلدستہ ہے۔ گلدستہ میں مختلف پھول ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، جن میں بخاری سور فہرست ہے، اور ہمارے اکابر، اساتذہ، مشائخ یہ بھی داخل ہے۔ اللہ کرے ہم بھی اس میں داخل ہو۔ کسی نے کہا گرچہ ہم از نیکا منم لیکن از نیکا بستہ، ہم نیک نہیں ہے، وہ پاک صاف اور بندے نہیں ہیں جو ہمارے مشائخ تھے، اکابر تھے، محدثین تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے، بالخصوص صحابہ کرام تھے، اس میں نہیں ہیں۔ لیکن ان پاک نیک بندوں سے ہماری ایک نسبت ہے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی تلامذہ ہیں، ہم ان کے وارث ہیں۔ اس اعتبار سے اب ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ در روز آفرینش مثل گلدستہ، اسی کو کہا قیامت کے دین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان منسلک کر دیا اس گلدستہ میں شامل ہونے کے لیے۔ لہذا مجموعی طور پر ہم جب اس کام کو کر رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی
ابتدا میں وہی دعا، وہی کام، وہی عمل کرنا چاہیے جو ایک نیک بندوں نے کیا، انبیاء کرام نے، رسول اکرم نے، امام بخاری نے کام کیا، یہ کام کرنا چاہیے۔ ان میں سے کام یہ دعا۔ اللہ تعالی ہم سے جیسے انبیاء کرام سے ان اعمال کو قبول فرمایا، ہم سے بھی قبول فرما۔ کتنا بڑا بھی عمل ہو اگر اللہ قبول نہ کرے کچھ بھی نہیں، کتنے بھی چھوٹا سا عمل ہو اگر قبول کر لے بہت بڑی بات ہے نا۔ کتنا بھی بڑا عمل ہو اگر اللہ قبول نہ کرے تو فضول۔ کتنی بھی چھوٹی سی بات، چھوٹا سا عمل اگر اللہ قبول کرے بہت بڑی بات۔ اس لیے اس بات کو سوچو، اس بات کی طرف ہم تفصیل تو نہیں بتا سکتے اس مختصر وقت میں، لیکن اہل علم کے لیے کوئی معاملہ مخفی نہیں، وہ اس کے حقیقت کو، اس کے ماہیت کو، اس کے آثار کو، اس کے طریقہ کار کو یہ نمونہ بنانے کے لیے اس کے حیثیت کو دیکھا کرے۔ ہم جو زندگی گزار رہے ہم اس کے بدلے میں ہمارے پوری زندگی جو دین کے کام میں ہو رہا ہے براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اللہ کے نیک بندوں میں جب اللہ تعالیٰ شمار کر لیتا ہے اس کے نیک کام کو جیسے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس کو طبعی معاملات کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سمجھا؟ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے کام، دینی کام کو جب قبول فرما لیتا ہے ان کو طبعی کام کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما۔ اللہ کے نیک بندوں کی 2 رکعت جیسے مقبول ہیں دوسرے لوگوں کے 1000 رکعت بھی اس کے مقبول نہیں۔ تو بہرحال یہ سوچنا چاہیے کہ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر اس گلدستہ کی صورت میں اللہ نے جب دین کے اشاعت میں ہمیں شامل داخل کر لیا، لہذا ہمارا طرز عمل، طرز طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو انبیاء کرام کا تھا۔ رسول اللہ نمونہ ہے، انبیاء کرام نمونہ ہے، صحابہ کرام نمونہ ہے، اکابر نمونہ ہے، امام بخاری کا طرز عمل نمونہ ہے۔ دیکھ لو امام بخاری کی پرہیزگاری اور احتیاط کے بارے میں آپ پڑھیں گے، سنیں گے یا پہلے سے دیکھا ہوگا، رسول اور علماء نے ان کو لکھ کر چھاپ کر دے دیا۔ ایسے مشائخ سے، ایسے اساتذہ سے حدیث نہیں لیتے تھے جو اللہ کے خاص نیک بندوں کے شان کے مطابق نہیں ہوتا ان کا۔ ہاں مثلا انہوں نے کیا حدیث لینے کے لیے دیکھا اس شیخ کو، گھوڑا کو بلا رہا ہے اپنا دامن پھیلا کر، یوں دکھا کر گھوڑے کو بلا رہا ہے، کیا مطلب؟ اس میں چارہ رکھا ہوا، تمہارے لیے دانا چارہ رکھا ہوا، اس کو کھانے کے لیے آ جاؤ تاکہ گھوڑا کو پکڑ لے، اور دامن میں کچھ نہیں۔ امام بخاری کو جب پتہ چلا کہتے اس سے حدیث نہیں لیں گے، کیوں؟ یہ تو جانور کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دانا کی شکل دکھا کر، کھانا پینا کی شکل دکھا کر جب وہ کام کر رہا ہے، حقیقت ایسے نہیں ہے، دھوکہ دینا اس کا عمل۔ دیکھو یہ کون سا گناہ کی بابت ہے؟ ایک گھوڑا بھدک گیا، ایک پرندہ بھدک گیا، دانا کی شکل دکھا کر جیسے بھی ہو اس کو پکڑ لو، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے ورع، اپنے پرہیزگاری، اپنے تقوی، رسول اللہ کے نمونہ، دین کے نمونہ کو دیکھ کر، انبیاء کرام کے حالات کو دیکھ کر اس کو اچھا نہیں سمجھا، اس لیے نیک لوگوں کے لیے گناہ ہونے کے لیے گناہ ہونا ضروری نہیں، کوئی عمل اچھا بھی نہ ہو کسی بھی اعتبار سے، ہزاروں میں سے 1/1000 کے اعتبار سے بھی اگر ایک عمل اچھا نہ ہو تو ان نیک بندوں کے نزدیک یہ عمل اچھا ہی نہیں۔ یہ خطرہ تھا، یہ شبہ تھا، یہ خیال تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے صاحبزادہ اسماعیل علیہ السلام کو بنائے تعمیر میں، اس لیے وہ یہ ربنا تقبل ربنا تقبل ربنا تقبل کا کہ آواز رٹتے رہے، لگاتے رہے جب تک یہ کام کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَإِذْ يَرْفَعُ، جس وقت سے آ رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں،
اس وقت کے لیے آتا ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ جس وقت سے یہ کام شروع کیا اس وقت سے اختتام کے وقت تک یہ کہتے ربنا تقبل ربنا تقبل، حالانکہ قبولیت کے آثار، قبولیت کے علامات بے شمار مگر خطرات۔ تو اس سے یہ بات بھی نکل گئی، اہل علم کو چاہیے، دین پھیلانے والے کو چاہیے بڑے تقوی اور اعتراض پرہیزگاری کی زندگی گزارے، ذرا ذرا بھی کام شریعت کے خلاف، اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو۔ تو اس لیے یہ نیک بندے یہ نعرہ لگاتے رہے، یہ آواز لگاتے رہے، یہ دعا فرماتے رہے ربنا تقبل کا۔ اس اعتبار سے مجموعی طور اللہ نے جب توفیق عطا فرما دی ہمیں ابتدائی بخاری کی اور دین کے اشاعت کی، ہم بھی اسی گلدستہ کے اندر ایک لکڑی ہے، ایک کیا کہتے ہیں پھول ہے، ایک ڈنڈی ہے، تو ہم ڈنڈی ہونے کے اعتبار سے بھی اس کے اندر جب ہم شامل داخل ہے، ہمارا بھی وہی کم سے کم طرز عمل ہونا چاہیے، ہم طالب علم ہو، ہم اساتذہ ہو۔ اس لیے بالخصوص ہم ان طالب علم عزیزوں سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں جو بخاری شریف کی ابتدا یا دین کی اور ابتدا کر رہے ہیں اس ادارے میں آ کر۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو توفیق عطا فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے اپنے اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، لہذا نیت کو بھی درست کر لو۔ یہ ابتدا کا وقت ہے، ابتدا کا وقت ہے، جو نیت کو درست کرے۔ جو دین کے کام میں جو ہم سب شریک ہیں، وہ اساتذہ ہوں یا تلامذہ ہوں، سب دین کے آگے پھیلانے والے ہیں، سب کو اپنے نیت، چونکہ دین کے کام میں جب تک دین کی تصحیح نہ ہو، اصلاح نہ ہو، درستگی نہ ہو، تو پھر کسی کام کا نہیں ہوتا، جیسے آگے اس کے نتیجہ بتا رہے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہمیں سبق یہ دے رہا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بھائی تم بخاری پڑھ رہے ہو یا بخاری پڑھو گے یا دین کی ابتدا کرو گے کسی بھی کتاب سے، اس کتاب سے اس کے لیے حجت لے لو، تمہارے ان اعمال کا دارمدار نیت پر ہے، نیت کو تصحیح کر لو۔ ہمارے استاد بانی اشرف العلوم شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی، ہمارے استاد الاساتذہ حضرت سبحان محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب علم سے اسے موقع پر فرمایا کرتے تھے تصحیح نیت کرنا کوئی بڑا کام نہیں، مشکل نہیں، آسان، بیٹھے بیٹھے کر لو۔ کیا یا اللہ میں اتنے دور گھر سے آیا یا یوں کچھ میں اس کے لیے محنت کر رہا ہوں، اے اللہ میں صرف آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، دین کے کام کر رہا ہوں اس لیے کہ مقصد آپ راضی ہو جائیں۔ جب آپ راضی ہو جائیں گے میرے لیے دنیا بھی، میرے لیے آخرت بھی، اللہ جب مل جائے گا، اللہ کی رضا جب شامل ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوگا، جیسے ہم نے ابھی کہا جس سے اللہ راضی ہو جاتا مقبول بندے ان کو پیشاب پاخانہ میں بھی ثواب دیا جاتا ہے، ان کے عبادات کے علاوہ ان کے عادات میں بھی، معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ درست کیے ہوئے ہیں اپنے اعمال کو نیتوں سے، صرف اللہ کے خاطر، صرف دین کے خاطر، دنیا بالکل مقصود نہیں۔ مال و دولت، عزت، آبرو، ریا، دکھانا لوگوں کے نزدیک یہ کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا، اللہ کی نیت ہے۔ اس لیے اکابر شروع زمانے میں طالب علم کو کون سے کتاب دیکھنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ تعلیم المعلم ایک رسالہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اردو ترجمہ ہو گیا، ورنہ علامہ زرنوجی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں، سب سے پہلے وہ تعلیم انہوں نے لکھا، عربی میں تھا، پھر اس کی تشریح ہو گئی، تفصیل آ گئی، اس کی شرح آ گئی عربی میں، اب پھر اردو میں اس کا خلاصہ ترجمہ آ گیا، خلاصہ ترجمہ ہی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ لہذا ان اکابر کے اتباع میں بھی اپنے اساتذہ، اپنے تلامذہ سے عرض کرتا ہوں اللہ کے خاطر تعلیم المتعلم دیکھا کرو، مختصر عنوان ہے، فصل کا بیان ہے، ان میں سے نیت کے درستگی کا مستقل ایک فصل ہے،
تاکہ اعمال کے درستگی میں اعمال کو جو ہمیں ترجیح ملے، نیت کی اس کی چاہت ملے، اس پر ہم آمادہ ہو جائیں آرام سے۔ اس لیے بیٹھے بیٹھے یہی نیت کر لو، اے اللہ اتنے دور سے آیا یہاں پڑھے، یا یہاں ہم پڑے ہوئے ہیں رات دن، مقصد کیا صرف دین کو، اللہ کے رضا کو حاصل کرنا، انبیاء کرام کی طرح، مشائخ کی طرح، اکابر کی طرح، یا اللہ کوئی اور مقصد نہیں۔ اس سے یہ نہ ڈرنا جب اللہ کی رضا کے لیے، صرف آخرت کے لیے، صرف دین کے لیے کرو گے ہمیں کھانے پینے نہیں ملے گا، نہیں، دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کھانے پینے کے لیے دنیا دے رہا ہے، تو اللہ اپنے آخرت، اپنے کام کرنے والوں کو کھانے پینے کا انتظام اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، کیسے کرے گا؟ دیکھ لو یہاں بیٹھے ہوئے تم پنکھے کے نیچے ہو اور اچھے فرش میں سوتے ہو، اچھے عمدہ کے گوشت کھاتے رہتے ہو آرام و سہولت سے، ایسے کھانا، ایسے زندگی تم گھروں میں اگر رہتے کھا نہیں سکتے، یہاں کیسے کھا رہے ہو؟ یہ اللہ کھلا رہا، اللہ تعالیٰ کھلا رہا بالواسطہ اپنے بندوں کے ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے چھت پاڑ کر براہ راست پکا ہوا کھانا نہیں دیتا بنی اسرائیل کو دینے کی طرح، وہ دے کر دیکھا دیا کہ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں کر سکتا، واسطے سے کر رہا، لوگوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے دل میں ڈال دیا یہاں کھانا بھیج دو۔ اللہ کے کچھ نیک بندے ہیں دین کو ہوا دینے، دین کو اشاعت کرنے، دین کو پھیلانے کے لیے پڑے ہوئے ہیں، گھر سے آیا ہوا ہے، وہ ان کے ماں نہیں، وہاں باپ نہیں، ان کا گھر نہیں، دیکھنے بیکھنے والا نہیں ہے، ان کے انتظام کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بغیر اور ذاتی خاندانی انتظام کے بغیر دینی انتظام کر دیا، تو یہ اللہ نہیں کھلا رہا، یہ کھلانا پلانا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ہیں، ہم اگر دنیا کے مزدور بنتے، فیکٹری میں کام کرتے، اتنا کام کے پیسے ہم حاصل نہیں کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اور دنیا دی، تو یہ اللہ کھلا نہیں رہا یہ بات۔ اس لیے ان چیزوں کو دیکھو اور اس سے استدلال کرو، اس سے اللہ تعالیٰ کے ذات میں استدلال کرو۔ اس طرح اللہ کے دین میں لگے لپٹے رہنے سے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل سے ڈبل کھلاتا ہے، اچھے سے اچھے زندگی گزارنے کی صورت مہیا فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نیت کی تصحیح کر لو بیٹھے بیٹھے، یا اس کے بعد ہو سکے 2 رکعت نفل پڑھو، اس کے بعد کہو اے اللہ میں تیرے دور سے آیا ہوں، یہاں ہم نے دن رات پڑھو ڈال دیا، صرف آپ کے خاطر، آپ کے رضا کے خاطر، آپ کے دین کو پھیلانے کے خاطر ہم سے قبول فرما۔ اسی کی تشریح کرتے ہوئے آگے امام بخاری نے فرمایا ہر آدمی کے لیے وہی نتیجتاً وہی ملتا ہے جو انسان نیت کرتا ہے، چنانچہ تشریح لا کر اس کیا ملتا ہے نیت کے تحت فرمایا ہجرت جیسے بڑے اعمال بھی اگر دنیا کے اعتبار سے کرتا ہے کچھ نہیں ملتا سوائے دنیا کے حطام دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، آخرت کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اور دوسرے حدیث کے ٹکڑے میں ہے وہ ٹکڑا یہاں حذف کر دے، امام بخاری نے کیوں حذف کیا وہ آپ کو متعلقہ اساتذہ بتائیں گے کہ جو نیک کام کے لیے جو اہم سے اہم کام انجام دیتا اللہ تعالیٰ اپنے رضامندی، اپنے آخرت، اپنے تمام کفایت شعری کر لیتا۔ وما یخرج من بیت مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرک الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ ہجرت کر کے دین چھوڑ دا، وطن چھوڑ دیا، کھانے پینے کے لیے کوئی بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام چیز ان کے لیے مہیا کر دیا جیسے صحابہ مہاجرین کو دیا۔ یہ نمونہ تو آپ کر ہمارے لیے ظاہر ہے، تو ہم بھی گھر کو چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں، گھر کو چھوڑ کر مدارس میں دن رات ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے۔ مقصد ہمارا دین کو پھیلانا ہے، دنیا نہیں۔ اس لیے فرمایا اگر دنیا کے لیے ہو یا بیوی بچوں کے لیے ہو تو یہ تو بیوی بچہ ہی ملے گا آپ کو، جیسے دنیا والوں کو بیوی بچہ ملتا ہے، کتا بلی کو بھی بیوی بچے ملتا ہے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہاں، جس کی ہجرت اللہ و رسول
اللہ رسول کے لیے ہو وہ ہجرت الی ما ہاجر الیہ، ان کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے، اللہ رسول اس کو ملے گا نتیجہ کے طور پر۔ ہمیں بھی مقصد یہی ہے، دین کی ابتدا، دین کے لیے محنت کر کے اللہ رسول کی رضا، اللہ رسول کی کرم اور احسان، اس کے فضل ہمیں ملے۔ اس لیے یہ حدیث اصلاح نیت کے لیے امام بخاری نے اپنے عنوان بدء الوحی سے ہٹ کر درمیان میں بطور معترضہ کے لے آیا، ورنہ بدء الوحی کی حدیث تو اس سے بعد جو عبداللہ بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ آگے بتا رہے ہیں اس حدیثوں میں آ رہا ہے۔ یہ حدیث جو اصلاح نیت سے متعلق ہے، انما الاعمال بالنیات، معاہدے کے واسطے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے یہاں ذکر فرمایا، بدء الوحی کا ذکر کہاں ہے؟ چونکہ یہ بدء الوحی ہو، کتاب الایمان ہو، کتاب الصلاۃ ہو، کتاب الطہارت ہو، کتاب الزکوٰۃ ہو، آخر میں جا کر کتاب التوحید ہو، سب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے تو ایمان بھی صحیح ہے، اگر نیت صحیح نہیں ایمان لانا بھی صحیح نہیں، اور اگر نیت صحیح ہے تو نماز بھی صحیح، اگر نیت صحیح نہیں نماز بھی صحیح نہیں، زکوٰۃ صحیح نہیں، بھائی صحیح نہیں۔ بہرحال یہ تمام احکامات جو اس کے بعد آ رہے ہیں کتاب الوحی کتاب التوحید تک سب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس لیے امام بخاری نے شروع میں اس حدیث کو ذکر فرمایا، اور اس کے متعلق انشاءاللہ متعلقہ حدیث متعلقہ استاد اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند فرمائے، ان کے علم عمل میں برکتی عطا فرمائے، آپ کو ذکر کریں گے، اس پر ہم کفایت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مومن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا ودود یا ودود یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدی یا محیی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واجد یا ماجد یا واحد یا احد یا فرد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا والی یا متعالی یا بر یا تواب یا منتقم یا عفو یا رؤوف یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا مقسط یا جامع یا غنی یا مغنی یا معطی یا مانع یا ضار یا نافع یا نور یا ہادی یا بدی باقی یا وارث یا رشید یا صبور یا صادق یا ستار۔ اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الغفور الرحيم۔ يا غفار اغفر لي، يا تواب تب علي، يا رحمن ارحمني، يا عفو اعف عني، يا رؤوف ربي، يا رب أوزعني، يا رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔
وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے کبیرہ، صغیرہ، ظاہری، باطنی تمام گناہوں سے ہمیں پاک فرما. یا اللہ، آپ کے توفیق سے ہم ابتدا اور افتتاح بخاری کر رہے ہیں، اور دین کی اس کے ذریعے سے تمام دین کی کتابوں کی ہم ابتدا کر رہے ہیں. گویا کہ دین کو ایک گلدستہ کی صورت میں سب مل کر آگے ہم پھیلا رہے ہیں. یا اللہ، ہمارے دین پھیلانے کو قبول فرما. یا اللہ، ہمارے دین پھیلانے کو قبول فرما، اور دین کے کام کرنے کو قبول فرما. ایسے قبول فرما جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعمیر کعبہ کو آپ نے قبول فرمایا. یا اللہ، جیسے کہ آپ نے صحابہ کرام کے اعمال کو قبول فرمایا اور دین کو مکمل طور پر ان کے ذریعے سے آگے پھیلایا، جیسے کہ اکابر سے آپ نے دین کو یا مکمل طور پر یا اللہ پھیلایا، جیسے محدثین بالخصوص امام بخاری سے آپ نے دین کو آگے پھیلا دیا. کتنے ہزاروں کروڑوں مدارس ہیں جو اس وقت بیک وقت امام بخاری کی کتاب کو یا اللہ پڑھائی جا رہی ہے. یہ صرف آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے. جیسے اس کتاب کو قبول فرمایا اور اس کے مصنف کو قبول فرمایا، امام الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو قبول فرمایا. یا اللہ، ہمیں بھی قبول فرما. یا اللہ، ہمیں بھی قبول فرما. ہم میں سے جو مدرسین ہیں، ایک ایک مدرس کو قبول فرما. دین کے اشاعت میں ان کا بھی وہ درجہ عطا فرما جو آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما دیا. ایک ایک شاگردوں کو بھی قبول فرما. یہ مستقبل میں جا کر یا ایک ایک امام بن جائے، ایک ایک مقتدی بن جائے، ایک ایک پیشوا بن جائے. یا اللہ، اس بنا پر یہ دین کی ایک مرکز بن جائے. یہ ادارہ، اس ادارہ کو دین کی سازش سے ایک مجموعی طور پر مرکز بنا دے. یا اللہ، اس مرکز کو قبول فرما. مرکز کے تمام ضروریات کو غیب سے مہیا فرما. یا اللہ، تیرے سب نیک بندے ہیں، ان کے کھلانا پلانا، ان کی رہائش اور انتظام کرنا، ان کے سہولتی عطا کرنا، یہ آپ کے فضل و کرم پر ہے. لہذا عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ہم کو کھلانے پلانے کی، رہائش کی تمام دنیاوی مادیات انتظام یا اللہ تو عطا فرما دے. ظاہری انتظام بھی عطا فرما دے اور باطنی انتظامات کی بھی تو عطا فرما دے. یا اللہ، ہمیں ظاہری طور پر بھی قبول فرما، باطنی طور پر بھی قبول فرما. اے اللہ، ہمارے دعا قبول فرما. اے اللہ، ہماری دعا قبول فرما. یہاں جتنے اساتذہ کرام ہیں، جیسے ہمارے تلامذہ ہیں، ان کے دل کے اعتبار سے یا اللہ ان کے نیت کے تصحیح کرنے کی توفیق عطا فرما. ان سب کو یا اللہ اپنے یا اللہ نیت کی تصحیح کرنے کی توفیق عطا فرما اور سب کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.